الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ 2 جمعوں میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین شہید مدینہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاکیزہ کے سلسلے میں ذکر کیا تھا، وہ ابھی مستقل اور مکمل بیان نہیں ہوئی کہ یہ آج کا جمعہ آ گیا. انشاءاللہ تعالی زندہ رہا تو 10 محرم کے بعد اس موضوع کو پھر پورا کر لیں گے. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کل قریب ہے. اگر آج میں اس عظیم ہستی کا ذکر خیر چھوڑ دوں تو بہت بڑا ظلم ہوگا. ان کی ریس تو کہاں، ان حضرات کی ہرس تو ہمارے بس کی کہاں، ان کا ذکر خیر ہی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. بہت عظیم لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے. خداوند کریم نے ان کو بہت نوازا تھا اپنی نعمتوں سے. اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سیدنا فاروق اعظم کا بہت بڑا مقام ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ تمام کے تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور سیدنا فاروق اعظم حضور کی مراد ہے. سمجھ گئے آپ؟ تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور فاروق اعظم کی ذات اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. مانگ کے لیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مانگنے والا مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو، کتنی بڑی دولت ہوگی. جھولی کالی کملی والے کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور دینے والے خداوند کریم کی ذات ہو، کیا نہ بخشا ہوگا.
اور یوں کہہ کر کے مانگا کہ الہی اگر عمر بن خطاب کو دین کی دولت مل جائے، تیرے اسلام میں داخل ہو جائے، تو تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی جان ہے، اسلام کی آن ہے، اسلام کی عظمت ہے، اسلام کی توقیر ہے، اسلام کا سر بلند لہراتا ہوا فریرا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی ذات اتنی بڑی، جس کو رات کو رو رو کر مصلی پہ آنسو بہا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولیے پھیلا کر کے مانگا۔ اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور وہ پھر ہم جیسا بے غیرت نہیں تھا۔ ابھی کلمہ پڑھے ہوئے 5 منٹ نہیں گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرمانے لگے۔ فوراً پوچھا ہے فاروق نے، میرے آقا اب یہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا فاروق عبادت کرنے لگا ہوں، بندگی کرنے لگا ہوں، عجز و نیاز کرنے لگا ہوں، اس مالک کے کائنات کے سامنے سر بسجود ہونے لگا ہوں۔ عبادت ہے، یہ نماز ہے۔ عرض کیا کالی کملی والے، سارا جہان بیت اللہ میں عبادت کرتا ہے، آپ دار ارقم میں ارقم صحابی کے گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھیں گے؟ فرمایا ہاں عمر، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں سجدہ نہیں کرنے دیتی، میں نے سجدہ کیا تو اونٹ کا سارا اوج لا کر میری پیٹھ پہ لاد دیا، مجھے بیت اللہ میں مارا، حرم محترم میں مارا، مجبور ہوں، گھر نماز ادا کرتا ہوں، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتا ہوں۔ عرض کیا میرے آقا، اب کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب گھر میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب برآمدوں میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب چھپ کر کے نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ یہ ساری باتیں پہلے کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خطاب کا بیٹا کلمہ بھی پڑھے، کالی کملی والا نماز بھی چھپ چھپ کر گھروں میں پڑھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا ہرگز نہیں میں کرنے دوں گا۔ اے عمر، تیری قوم مجھے مارتی ہے، میرے جانثاروں کو مارتی ہے، میرے غلاموں کو مارتی ہے، مجھے رات دن مارتے ہیں۔ عرض کیا اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ادا کرو، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ ادھر دارالندوا میں انتظار ہو رہا ہے، مکے کے سردار اکٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، سر لینے گیا ہے۔ ابھی سر لے کے آتا ہے، 100 اونٹ انعام مقرر ہے۔ جو کالی کملی والے کا نعوذ باللہ سر اتار کر لائے، اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ فاروق اعظم بہادر نظر آئے، ڈیوٹی ان کی لگا دی۔ خدا کی قسم سارا گھرانہ بڑا بہادر ہے، اس گھر کی عورتوں کو بھی مبارک ہو، کروڑا مبارک ہو، مار کھائی کلمے سے بے وفائی نہ کی۔ قرآن کریم کی آواز سنی، دروازے پہ دھکا دیا، اندر جا کے فوراً پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے کیوں، کیا مطلب؟ تمہیں بتانا پڑے گا۔ بہنوں ہی کو اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ بہن چھڑانے لگی، ہمشیرہ کو پڑ گئے، بال نوچ دیے، زمین میں پٹک پٹک کے مارتا ہے۔ ادھر بہن کہتی ہے اے خطاب کے بیٹے، تیری خام خیالی ہے، تیرا
خیال صحیح نہیں، تو کچے خیال کا آدمی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ کفر کے ہاتھوں مار کھا کے میں کلمے کا انکار کر دوں گی۔ یاد رکھے جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں نے بھی اسی چھاتی کا پی رکھا ہے۔ تو مارتا مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جتنا تیرا دل چاہے مار، جو چاہے کر، خون کے قطرے قطرے میں ایمان رس گیا، خون کے قطرے قطرے میں کلمہ بس گیا، رگوں ریشوں میں دین و ایمان بس گیا، پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں نکال سکتی۔ اور اگر یہ تیرا خیال ہے کہ میں مار کے نکال دوں گا تو سن پھر بہن بولی، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، تیری مرضی ہے، جو چاہے کرتا پھر مار مار کے تھک جائے گا، میں دین حق سے کبھی بھی پھرنے والی نہیں۔ ہم اپنے دین حق سے کب ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ مار مار کے تھک گئے۔ بہادر مکے کا مارتا ہے عورت ذات کو، خدا کی قسم فاطمہ بنت خطاب قربان جاؤں، تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کتنا مضبوط ایمان رکھتی ہے۔ ایک آدھ ہم بھی مسلمان بنے پھرتے ہیں، جو چاہا کر گزرے، جو چاہا وہ سوچا، جو سوچا وہ اس پر عمل کیا۔ نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، نہ موت کا پتہ، نہ قبر کا پتہ، جس طرح سے چاہو اپنا گھپلا مچا کر اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سوچتے ہیں خطاب کے بیٹے، میری بہن نے میرے سامنے کبھی اف نہ کی، آج کیا بول رہی ہے؟ اتنی جرت کہاں سے آئی؟ اتنی شجاعت کہاں سے آئی؟ اس کے اندر کہاں سے قوت پیدا ہوئی؟ پھر کہنے لگے مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن کہتی ہے اللہ کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ پاکیزہ کلام ہے، اس کو پلیت ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے۔ کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، اس رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، نزل بہ الروح الامین۔ تو ابھی کافر پلیت ہے، تو ابھی مشرک پلیت ہے، پلیت ہاتھ قرآن کریم کو نہیں لگایا جا سکتا۔ آج تو مسلمان قرآن کریم کو جلا بھی دیتے ہیں، آج قرآن کریم کو گندگیوں میں پھینکا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، اس لیے ہر چیز کا وارث موجود ہے، قرآن کریم کے وارث مدینے میں سو گئے۔ بن اسرار کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح آخر وہ کیسا کلام ہے۔ تو کہنے لگی ایک ہی صورت ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ غسل کرو۔ لین بن رہی ہے، صاف ہو رہا ہے معاملہ، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو چکی ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہے، اس لیے دل کھنچ رہا ہے ادھر۔
کہنے لگے لاؤ مجھے غسل کرا دو، پھر اگر غسل میں دیکھوں گا ضرور۔ بہن پانی ڈال رہی ہے، غسل ہو رہا ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کرتی ہے، الہی پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کرنا تیرا کام ہے۔ اندر جو شرک کی پلیتی ہے، کفر کی لعنت بھری ہوئی ہے، نبی کی دشمنی کا بغض بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام کی دشمنی ہے، یہ تمام پلیتیوں کو نکالنا تیرا کام ہے۔ میں مار کھا چکی، میرا جو کام تھا میں کر چکی، الہی بھائی میرا جہنم میں گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ غسل کرنے کے بعد قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دیا، 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم سارا قرآن کریم پڑھ کر کے بھی قرآن والے نہ بنے، ماننے والے نہ بنے، عمل کرنے والے نہ بنے، اس پر غور و فکر کرنے والے نہ بنے۔ واخطاب کے بیٹے 2 آیتیں پڑھ کر اتنا قرآن کا شہدائی بنا۔ اور بڑی عجیب ایک مصرع کہا کسی نے پنجابی میں، کہتا 2 آیتیں کی تلاوت کرتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یوں فرمانے لگے، میں تو آیا سا مارن مکاؤنے نو، مینو مار دے لے چلو۔ وہ سر کاٹنے کے لیے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے آیا تھا، سامنے کھڑا ہوا بہن کے بہنوئی کے اور کہتا میں تو آیا سامان مکاؤنے نو، مینو مار دے لے چلو۔ جتھے عمر دی عمر بن دی ہے، جتھے نہ تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا اگر مجھے لے کے نہ چلے، اسی دروازے پہ لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں نصیب ہے۔ کہتا میں تو آیا سمارن مقابلے نو، مینو مار دے لے چلو، اس دروازے پہ لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں ملی، جہاں سے قرآن ملا، ایمان کا شرف ملا، دولت ملی، سب کچھ ملا، مجھے بھی وہاں لے کے چلو۔ جتھے عمر دی عمر بن دی ہے، کدی عمر نہ مک جاوے، اٹھے لا چلو۔ کہتا ایسا نہ ہو کہ میری عمر ختم ہو جائے، میرا سانس نکل جائے، جلدی لے چلو۔ کتے عمر دی عمر نہ مک جاوے، جتھے عمر بندی ہے اٹھے لے چلو۔ جہاں عمر بنتی ہے، ارے مقدر بدلتے ہیں، جہنم سے نکل کر جنت کے ٹکٹ عطا ہوتے ہیں، وہاں مجھے لے کے چلو۔ اور یوں لکھا ہے کہ گلے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہا، فاطمہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کتے کی طرح مکے کی گلیوں سے گھسیٹ کے لے چل۔ میں نبی کا گستاخ بن کے نکلا تھا، بے ادب بن کے نکلا تھا، قاتل بن کے نکلا تھا، جو غصہ بن کر نکلا تھا، جلال لے کے آیا تھا، غلامی کا توق میرے گلے میں ڈال کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی دربار میں لے چلو۔ وہاں جا کے کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت قبول کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکڑ کے کہا، نند اب کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ بیت اللہ میں لایا، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ سر آئے گا، للکار کے فرما دیا، مکے والا جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو میدان میں آؤ، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو میدان میں آؤ، آؤ جس کی جرت ہے مقابلہ کرو، فاروق آج کالی کملی والے کا غلام ہے۔ کس قدر عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، تم کیا سمجھو ان باتوں کو، تم کیا سمجھو ان باتوں کو، اگر کسی کو معمولی سی سیٹ مل گئی وہ کتنا خوش ہے، اس کے پیچھے آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں،
اس जवान के मुकद्दर को क्या कहोगे? अगर किसी की अफसरों से यारी हो जाए, वो कहता है कि अफसर मेरा तामुल करते हैं, जिम्मेदार मेरी मानते हैं, ताजिर लोग मेरा तामुल करते हैं। फारूक वो है कि जमीन पे मुस्तफा हिमायत करता है, अरश पे खुदा हिमायत करता है। कमाल है। अरे फारूक आजम की शान में इससे बढ़कर और क्या होगा? जो फारूक की राय जमीन पे है, अर्श पे खुदा ने अपनी वही राय बना ली। जिसकी हिमायत में कुरान उतरा हो, जिसकी राय की ताईद में जिब्रील आया हो। 17 मकाम कुरान करीम के ऐसे हैं कि अल्लाह पाक ने वही भेजी, कुरान भेजा और यूं फरमाया, मेरे महबूब जो फर्श पे फारूक कहता है, अर्श पे मैं खुदा भी वही चाहता हूं। मकाम इब्राहिम पे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ओ काली कमली वाले, मेरा दिल करता है कि यहां नमाज पढ़ूं। अपने दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम पे यहां नमाज पढ़ूं, मेरा दिल चाहता है। आपने फरमाया, उमर मैं कैसे तुझे इजाजत दूं, मुझे आसमान से हुक्म नहीं मिला, मुझे अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म नहीं मिला, इसलिए मैं तुझे कैसे इजाजत दूं। फारूक कहता, काली कमली वाले, मेरा बड़ा दिल करता है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी आरजू है, मेरी बड़ी तमन्ना है कि हजरत खलीलुल्लाह ने जहां खड़े होकर बैतुल्लाह बनाया, मैं यहाँ 2 रकात नमाज अदा किया करूं। फरमाया, उमर मैं तुझे कैसे हुक्म दूं, मुझे खुदा की तरफ से हुक्म नहीं मिला, अभी हरम से बाहर नहीं निकले। अब आदाई वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, मेरे महबूब मकाम इब्राहिम पे नमाज अदा किया करो। तवाफ पूरा करने के बाद फर्श पे जो उमर कहता है, अरश पे मैं खुदा वही चाहता हूं। मदीने पाक में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटियां, आपकी घरवालियां, मुसलमान औरतें यूं ही निकल आती हैं बाहर, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इनसे पर्दा कराओ, इनसे पर्दा कराओ। यहां भी वही जवाब इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ फारूक, मुझे खुदा की तरफ से कोई वाज़ेह हुक्म नहीं मिला। उधर आवाज आई, आई नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी घरवालियों को फरमा दें, बेटियों को फरमा दें, मोमिन औरतों को फरमा दें, आज के बाद वो लंबी चौड़ी चादर ओढ़े बगैर, पर्दे के बगैर ना निकला करे। क्यों? इसलिए फर्श पे जो फारूक चाहता है, अरश पे मैं खुदा वही चाहता हूं। जिसकी हिमायत में कुरान नाजिल हो रहा है, 1 2 नहीं 17 मकाम है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल का बेटा सहाबी है, हुजूर की खिदमत में आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा का जनाजा पढ़ा दो। था तो मुनाफिक, था तो पलीत, पर मेरा बाप है, अल्लाह निजात कर देगा। आप जनाजा पढ़ाएं, अल्लाह पाक उसकी बख्शिश कर देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक करीमाना के मालिक थे, उठ खड़े हुए, साथ चल दिए। फारूक आजम आगे बढ़े, हुजूर का दामन पकड़ के अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं इस मुनाफिक की नमाज नहीं पढ़ाने दूंगा।
جس نے اسلام کی جڑیں کاٹی ہو، اسلام کی جڑوں کی کھوکھلی کی ہو اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہو، ہر وقت نقصان پہنچایا ہو، میں اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تأمل فرمایا کہ اب کیا کروں؟ ابادائی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کالی کملی والے اس منافق کے جنازے پہ آپ کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ فرمایا چلو میں قبر پہ مٹی ڈالوں گا۔ ابادائی ولا تقم علی قبری، اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی کی ڈالنے کی اجازت نہیں۔ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کا بیٹا کہنے لگا آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں، میں کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہنا دوں تاکہ اس کی نجات ہو جائے۔ کرتا اتار کر دے دیا۔ آواز آئی میرے محبوب، جس نے میرے قرآن کی مخالفت کی، جس نے میرے ایمان کی مخالفت کی، جس نے میرے مسلمانوں کو دکھ دیے، تکلیف پہنچائی، آپ اپنا کرتا بھی دے دیں اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ میرے محبوب، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے، میں خدا اعلان کرتا ہوں میں معاف نہیں کروں گا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اخیر میں نقصان ہوا اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ فاروق کی رائے پہ اگر عمل کرتے تو احد میں شکست نہ ہوتی۔ بڑی بات مثال کے طور پر میں نے 2 مقامات بتائے، ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تلوار پہ۔ یہودی جانتا تھا کہ فیصلہ صحیح کریں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی کہنے لگا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کر کے یہودی کو تلوار دے دی کہ جا تیری ہے۔ منافق کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو لے گیا بھائی۔ اب مزاج شناس تو لوگ تھے، حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا اس منافق یہودی کو منافق کہ یار فیصلہ تو حضور نے کیا ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، مزہ نہیں آیا فیصلے کا۔ اللہ غنی، اگر ایک فیصلہ حضور کا کوئی نہ مانے تو وہ کافر منافق بن جاتا ہے، اور جو سارے فیصلے حضور کے ٹھکرا کر کے مرتا ہو اس کے لیے کتنی بڑی جنت کھلی ہوگی۔ منافق نے ایک فیصلہ ٹھکرایا، ایک فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آج کا مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں فیصلے ٹھکراتا ہے، نماز کا فیصلہ نہیں مانتا، روزے کا فیصلہ نہیں مانتا، عبادت کا فیصلہ نہیں مانتا، توحید کا فیصلہ نہیں مانتا، لینے دینے کی صفائی کا فیصلہ نہیں مانتا، جھوٹ بولنے سے منع کیا نہیں مانتا، شراب پینے سے منع کیا نہیں مانتا، زنا اور بدماشی اور حرام خوری سے منع کیا نہیں مانتا۔ ارے جو 100 فیصلوں کو سارا دن میں ٹھکراتا وہ کائے کا مسلمان ہے، وہ منافقین کا بھی باپ ہے۔ منافق کہنے لگا مجھے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی، تم بھی کہتے ہو نا جو قرآن کا مسئلہ مر جاؤ گے نہیں ملے گا انصاف مولوی۔
منافق کہنے لگا کہ ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس، دوبارہ فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا یار وہ اپنے نبی کا فیصلہ موڑ دے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ تو اپنی رائے ہوتی ہے نا، کیا بھائی کیا حرج ہے۔ آج ہمیں بھی کئی لوگ یوں منہ پہ ہاتھ پھیرے کہتے ہیں نا جی اگر آپ یوں نہ کہیں تو کیا حرج ہے، اگر آپ یوں کر دیں تو کیا حرج ہے۔ اس حرج کرتے کرتے اسلام کا بھی اور اپنا بھی تختہ نکال لیا۔ مطلب ہونا بڑے لیج بنتے ہیں، پھر اپنے دل کی بات ہو۔ منافق کہنے لگا چلو یار دوبارہ فیصلہ کرا لیتے، اس میں کیا حرج ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ عمر اور محمد کا فیصلہ موڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے۔ کہنے لگا چل میں 100 دفعہ تیار ہوں، جس چیز کے پاس تیرا دل کرتا ہے چل۔ حضرت عمر کے پاس گئے، بلایا، اور منافق نے اپنی تڑ جمائی، بات جمائی۔ کہنے لگا یار کمال ہے، تمہیں اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں آتا، مسلمان کا خیال نہیں کرتا، حد ہو گئی یار، تمہارے ساتھ لگنے میں کیا فائدہ ہوا بھائی، تلوار میری مل گئی اس کو، کمال ہو گیا یار، ہمارا جھگڑا فیصلہ کرے۔ حضرت عمر نے فرمایا فیصلہ کرانے آئے ہو کہ جی ہاں۔ یہودی بڑا سیانا تھا، آج بھی یہودی بڑے سیانے ہیں، پاگل بے وقوف گدھے جتنے ہوں گے مسلمان ہوں گے، لالچ میں یہ مریں گے، روم میں یہ مریں گے، انشاءاللہ پوری دنیا میں ذبح ہو رہے مسلمان۔ یہودی اس وقت بھی سیانا تھا، آج بھی سیانا ہے۔ چپکے سے یہودی کہنے لگا جی آپ کی مرضی ہے، ویسے فیصلہ جو چاہو کرو، باقی تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے آقا نے کہ ہاں فیصلہ ہو چکا کہ جی ہاں فیصلہ ہوا ہے۔ منافق کہنے لگا میں نہیں مانتا جی اس فیصلے کو، نعوذ باللہ، میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ دیکھو نا جی آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو تو پتا ہے نا اپنا کون پرایا کون ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھا، ابھی کرتا ہوں فیصلہ، تشریف رکھو۔ وہ سمجھے شاید کو کاغذ قلم لینے گئے ہیں، لکھ کر دیں گے، یہ کریں گے، اندر سے لاتے ہی تلوار ماری منافق کی گردن پہ وہ جا کے پڑی۔ کہنے لگا جو میرے آقا کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب گردن اڑ گئی۔ اب یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کا ایک آدھ آدمی نہیں ہوتا، ان کے ٹولے ہوتے ہیں۔ سارے مدینے میں چاروں طرف شور مچ گیا، ہائے کلمہ کو مار دیا، ہائے مسلمان قتل کر دیا، اجی رات کو تہجد پڑھنے والا قتل کر دیا، اجی رو رو کے دعائیں مانگ لے، ارے 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 بڑا نیک آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ ٹول کا ٹول اکٹھا ہو کر دربار رسالت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے پاس آئے، دیکھو جی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی جرم کے، یوں ہی بڑا نیک آدمی، بڑا نیک آدمی، گردن اڑا دی اس کی عمر نے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جی اس نے کہا میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، میرے پاس تو اس کا یہی فیصلہ تھا، میں نے کر دیا۔ سارے منافق کھڑے ہو گئے، بدلہ دلواؤ، مسلمان کے قتل کے بدلے قتل ہے، گردن اڑاؤ، ہمیں اختیار تو ہم گردن اڑائیں گے۔ حضور نے فرمایا اے عمر گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ فرمایا گواہ تو کوئی نہیں، ایک یہودی تھا، ایک یہ تھا، ایک میں تھا، اور وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ادھر سے جبریل آیا، فرمایا جبریل جی رب جلیل دیر نہ کر، میرا فاروق گھبرا نہ جائے، میرا عمر پریشان نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو دل میں بے چینی آ جائے، جلدی جا اور جا کے یہ بتا دے فلا وربک لا یؤمنون،
اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے خالق کی قسم، تیرے رزاق کی قسم، تیرے معبود کی قسم، وہ ہرگز ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے فیصلے کو ذرا نہ مانے۔ فاروق نے کافر کو قتل کیا ہے، مسلمان کو نہیں۔ جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ خدا نے تائید کی فاروق اعظم کی، حمایت کا اعلان کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جس گلی سے تو گزرے گا وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ چنانچہ آج بھی جہاں حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہو، شیطان پرلی گلی سے گزرے گا، اس گلی سے نہیں گزرتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اور عمر کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ موت۔ جو عمر کی دشمنی کرے گا وہ مرے گا۔ بے زندگی کو عمر کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر بڑھائے، اللہ کرے تیری عمر اچھی ہو۔ عمر کی دشمن موت ہے۔ جس کو عمر پسند نہیں وہ موت کو پسند کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شان جلالی دکھائی اور وہ عظمت دنیا میں پیدا کر کے دکھلائی۔ 65 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا ہے، اور وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ یہ بیت المقدس جو آج تمہارے منہ پہ تھپڑ مار کر یہودیوں نے لے لیا، کھلا مارا مسلمانوں کے منہ پہ، بھیک مانگ کے نہیں لیا۔ حضرت عمر کا غلام ایک سواری پہ سوار ہو کر کے چلے، بیت المقدس میں کئی مہینے ہو گئے لڑائی ہوتے ہوئے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں سے اطلاع آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے چلے تو غلام سے معاملہ طے کر لیا کہ ایک منزل تو سوار ہوگا، میں پیدل چلوں گا، اور ایک منزل میں سوار ہوں گا، تو پیدل چلیو۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر کی باری نیچے چلنے کی، غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی۔ بیت المقدس کا جو انچارج تھا، جو متولی تھا، جو چیئرمین تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کر حضرت عمر کا حلیہ پہچانا جو ان کی تورات میں موجود تھا۔ چابیاں پیش کر دی کہ اتنا بڑا عدل، اتنا بڑا انصاف کہ غلام اوپر اور امیر المومنین نیچے پیدل چل رہا ہے، اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ چابیاں پیش کر دی بیت المقدس کی کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ امیر المومنین اس حالت کا ہوگا تو وہی بیت المقدس کا وارث بنے گا، لہذا ہم یوں ہی حوالہ کر دیتے ہیں۔ جب فاروق کو لوگوں نے گالیاں دی، بیت المقدس بھی گیا، ملک بھی گیا، اور اپنی دور حکومت میں کیا نہیں کر کے دکھلایا۔ اللہ اکبر۔ رات کو گشت کرتے ہیں، سارا مدینہ سو رہا ہے، امیر المومنین چکر لگاتا ہے۔ مدینہ پاک سے باہر ایک قافلہ کی ٹھہرا ہوا ہے، اس سے الگ ہو کر ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے، اندر سے کرانے کی آواز آتی ہے، ایک آدمی باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھا تو کون ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں، میری گھر والی کے درد سے پیدا ہوا ہے، بچے کی پیدائش کا درد ہے، تکلیف ہے۔ فرمایا مدینے سے دائی کیوں نہیں لے آتا؟ کہنے لگا غریب ہوں، پائی پلہ، میرے پیسہ کوئی نہیں۔
92 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां, वक़्त का शहंशाह, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला फौरन घर में तशरीफ लाए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लख्त जिगर उम्मे कुलसूम हज़रत उमर के निकाह में है। रात को उठाया, चलो मदीने से बाहर जन्नत लुट रही है। घरवाली को साथ लाए, कुछ खाने पीने की चीजें लाए और उस मुसाफिर से कहा कि क्या तुम मेरी घरवाली को इजाजत देते हो कि अंदर जाकर खिदमत करे? इसने कहा जरूर करो, खुदा तुम्हारा भला करे। जमीन पे हजरत उमर उसके पास बैठ गए। उसने ये समझा कि ये भी बेचारा मेरे जैसा मुसाफिर है कोई, और इसको तरस आ गया। लेकिन अंदर जब औरत के बच्चा पैदा हुआ, उम्मे कुलसूम ने जब आवाज दी, या अमीर अल मोमिनीन, बिशारत दो अपने मेहमान को, लड़का पैदा हुआ। अब उस आदमी की पैरों के नीचे की जमीन निकल गई कि ये तो उमर मेरे पास बैठे हैं, ये तो अमीर अल मोमिनीन है। खड़ा होकर कहने लगा, जी गुस्ताखी माफ करना। फरमाया मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा ये फर्ज है कि रियाया की हर तरह की खबरगिरी किया करो। आज रियाया को सताकर अपने पेट पाले जाते हैं, कोठी बंगले बनाए जाते हैं। कौन आज हिमायत करता है किसी की? फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने देखा, रो रहे हैं। किसी ने पूछा क्या बात है? फरमाने लगे, फलान नहर के पुल में एक बकरी का पैर आकर मरोड़ा गया है। डरता हूं क़यामत में बकरी ने खुदा की अदालत में अगर इस्तिग़ासा कर दिया तो उमर क्या जवाब देगा? और यूं फरमाया कि अगर मेरे मुल्क की सरहद के किनारे पर भी अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया, क़यामत के दिन मुझसे उसका भी सवाल होगा। ये सारी बातें किस्से कहानियां बनकर के रह गई। बैतुल मुक़द्दस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिसार सहाबी अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आज़म जब वापिस होने लगे तो एक बुढ़िया ने रास्ता रोका और कहने लगी, मैं गरीब हूं, मेरी तूने कोई खबरगिरी नहीं की, खबरदार क़यामत में तुझे पकड़ूंगी। आजकल किसी अफसर को तो कह के देखना कि क़यामत में तुझे पकड़ूंगे, फौरन सर में लोग आ, तुझे पहले अभी क़यामत से पहले मजा चखाता हूं। हज़रत उमर रोने लगे और फरमाया, माई मुझे क्या पता है कि तू कहाँ रहती है और तेरा क्या हाल है। साफ साफ कहने लगी, अगर तू मेरी खबरगिरी नहीं करना जानता, हुकूमत क्यों करता? फिर क्यों हुकूमत करता है? चुनाचे बड़ी रकम दी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बूढ़ी माई को और उससे माफी मांगी और उससे तहरीर लिखवाई कि मैंने अल्लाह वास्ते माफ कर दिया। किताबों में लिखा है कि फारूक आज़म ने वसीयत की कि ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। मदीने में रातों को गश्त कराया जा, गश्त किया जाता है, बाहर अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और वो फारूक आज़म जिसका लिहाज पानी करता है, जिसकी गुलामी दरियाओं ने की, जिसकी गुलामी आग ने की, जिसकी गुलामी हवा ने की, जिसकी गुलामी जमीन ने की। ज़लज़ला आया मदीने में, फारूक आज़म ने कोड़ा मारा, उसको ठहर जा, उमर तुझ पे अदल करता है, क्यों हिलती है? फौरन ठहर गई। दरिया को रुका लिखा है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। दरिया की जमीन ने आज तक सूरज का मुंह न देखा। आतिश फशा पहाड़ में से आग निकली, लोग जल रहे थे, बस्तियां खाक हो रही थी। फारूक आज़म को आग की शिकायत की गई, आपने अपनी चादर उतार कर दे दी कि उस आग के सामने कर देना। आग वापस पहाड़ में दाखिल हो गई। अरे आग शर्म कर गई, आज लोग हया नहीं करते। 300 मील पे लड़ाई हो रही है मुसलमानों की कुफार से,
जुम्मे का खुतबा पढ़ते हुए यहां से आवाज दी, या सरिया और काफिले वालों, पीछे से दुश्मन आया। वो सारे कहते हैं हमें ऐसी आवाज आई जैसे अगर तुम हमारे सर पे खड़े हो। हवा ने पैगाम पहुंचाए, हवा ने पैगाम नशर किए। तकवा इतना, अदल इतना। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वजीर खजाना थे हज़रत उमर के जमाने के। इन्होंने बैतुल माल में झाड़ू दी, और जहां पैसे टके असबाब सामान रहता था झाड़ू दी, तो मिट्टी में से एक दिरहम निकल आया, चुवन्नी। हज़रत उमर का पोता खड़ा हुआ था, उसके हाथ पे रख दिया बच्चे के, बिल्कुल शह लेके खा लेगा। वो बाबा के पास गया हज़रत उमर के, तो मुंह से बात साफ निकल सकता था। पूछा बेटा तेरे मुंह में क्या है? कि दादाजी पैसा। कहां से आया? अबू मूसा अशरी ने दिया। चलो कोई बात नहीं, हो गया क्या है। मगर बुला के पूछा अबू मूसा तुमने ये दिरहम कहां से दिया? कि जी बैतुल माल में मैंने झाड़ू दी थी, एक चुवन्नी मिल गई, मैंने बच्चे के हाथ पे रख दी, कोई चीज लेके खा लेगा। फरमाया मेरा दुर्रा लाओ, मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। कौम की चुवन्नी तूने मेरे बच्चे को क्यों दी? हराम का माल तूने मेरी आल को खिलाना क्यों शुरू किया है? अंदाजा लगाया किस कदर अदल है, किस कदर इंसाफ है, किस कदर मिजाज में अल्लाह तबारक व तआला ने शुजाअत दी है। हर मोड़ पे कुर्बानियों में आगे आगे है। और मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुसर भी है। वो कितना बड़ा बाबरकत घराना होगा जिस दरवाजे पे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। फजर की नमाज पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए एक मजूसी यहूदी मेहराब में छुप कर खड़ा हो गया। नमाज पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए फारूक आजम को छुरा मारा है। 3 छुरे मारे नमाज के दौरान। आप गिर पड़े। क्या ख्याल है, सारे नमाजी ना भाग गए होंगे? वो सहाबा थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, हुजूर के तरबियत याफ्ता थे, वो भागने भुगने वाले नहीं थे। अमीरुल मोमिनीन जख्मी पड़े, बेहोश पड़े, एक भी मस्जिद नबी का नमाजी नियत तोड़ के ना भागा। बल्कि वो आदमी दुश्मन निकलने के लिए 13 आदमियों को जख्मी कर चुका, निकलने के लिए कोई भी नियत तोड़ने को तैयार नहीं। एक सहाबी मुसल्ले पे हो गया और उसने नमाज पूरी कराई। आज तो मक्खी बैठ जाए फिर हमारी नमाज में मजा नहीं रहता, मच्छरी नमाज नहीं पढ़ने देते। वैसे कौन सी हमारी नमाजें हैं, बस अल्लाह ताला अगर कबूल फरमा ले तो उसकी रहमत से बाइद नहीं, वरना वो नमाजें कहाँ हैं हमारी। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, हिसाब किताब दुकान पे हो रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, कारोबार में दिल लगा हुआ है, पता ही नहीं लगता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीसरा दिन हो गया, जख्मी हालत में, कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं। अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को बुला के फरमाया, अब्दुल्ला आज तो एक काम कर, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में जा, मेरे लिए एक भीख मांग ला, खैरात मांग के ला, ऐसी चीज मांग के ला जिसकी मुझे बड़ी सख्त जरूरत है, जिसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। जाकर अम्मा आयशा सिद्दीका से कहो कि ये जो रोजा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ایک صدیق اکبر کی قبر ہے، ایک قبر کی جو جگہ ہے یہ مجھے عطا کر دو۔ اندازہ لگاؤ ایسی چیز کون دے؟ اگر کوئی 10 روپے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے، اگر کپڑا خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے، دانا غلہ کوئی چیز بھی اگر دیتا ہے تو اسے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اور مل جائے گا۔ ارے یا تو پختہ پتہ ہے کہ نہ اور نبی آئے، نہ گنبد خضرا بنے، نہ قبر کی جگہ ملے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاریخ انسانی کو شرمندہ کر دیا اور یوں فرمایا، عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ اپنے محبوب کے بغل پہلو میں سو جاؤں گی، پر عمر کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے کہ میرے محبوب نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کے لیا تھا۔ مانگ کے لیا تھا، اس لیے جاؤ میں نے اللہ واسطے جگہ عطا کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا واپس آ تو یوں فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، لیٹے لیٹے عائشہ صدیقہ کے پیغام کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اور کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے پیشی مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمر کا بس بال و بال، دیکھیے آج جانا اس کی حضور، اور کیسے آوے پیش وہ رب غفور، پتہ نہیں کیا بنے گی۔ میرا سلام جا کے عرض کرو اور جا کے بھیک مانگاؤ اور جا کے یوں کہنا، جا کے عائشہ سے تو کہنا یہ کلام، وہ کہہ رہا عمر تمہیں آخر سلام، اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کی جا بچھے۔ اجازت مل گئی۔ انصاف دیکھو، عدل دیکھو، طریقہ کار دیکھو۔ اس کے بعد بھی فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا عبداللہ، او میرے بیٹوں، او میرے رشتہ داروں، جب میرا دم نکل جائے، جب غسل دے چکو، جب میری نماز جنازہ پڑھ چکو، جب فارغ ہو جاؤ، میری میت کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ زبردستی اجازت لے لی ہوگی، حکومت کا دباؤ ڈال کر اجازت لے لی ہوگی۔ ارے اس وقت لے جانا نہ میری حکومت ہو، نہ میرے میں جان ہو، نہ بول سکوں، نہ کہہ سکوں، دروازہ عائشہ صدیقہ کا ہو، جنازہ میرا ہو، اور مجھے جنازے کے ساتھ میرا جنازہ وہاں رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا۔ اگر اجازت دے دے تو روزے میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلے بھی اجازت دے دی تھی، رو کے فرمایا، اے عمر، تجھ پہ خدا کی ہزارہا رحمتیں ہوں، ہزارہا اللہ کی کریمی تجھ پر نازل ہو، تو وہ ہے جس کو کالی کملی والے نے آنسو بہا بہا کر جھولیاں پھیلا کر کے مانگا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روز اقدس میں دفن ہونے کے بعد پھر کبھی روزے میں گئی نہیں۔ کسی نے پوچھا، عائشہ تم پہلے تو جایا کرتی تھی، اب نہیں گئی؟ فرمانے لگی، پہلے ایک میرا شوہر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرا ابا دفن تھا، اب وہاں عمر آ گیا، وہ غیرت والا آدمی تھا، مجھے شرم آتی ہے اس کی قبر پہ جاتے ہوئے۔ آج خبروں پہ عورتیں ناچتی ہیں، آج ڈھول بجتے ہیں، آج تماش بینی ہوتی ہے، بدماشی
चरस कब्रों में, फीम कब्रों में, भंग कब्रों में, जुआ कब्रों में, ताश कब्रों में, शराब नोशी कब्रों में। अरे खुदा का कहर तुम पे कब आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे जो कब्रों में जा चुके, तुम उनकी कब्रों पर बैठकर बेहयाई करते हो। इतना बड़ा उलुल आजम इंसान फारूक आजम, जिसके बारे में अंग्रेज मौर्रिख गेबल लिखता है कि अगर 1 साल और जिंदा रह जाते दुनिया में कुफर का नामो निशान न रहता। जिसने मोटे कपड़े पहनकर, मोटा खा खा करके अपनी जिंदगी बसर की और अल्लाह और उसके रसूल के दीन का झंडा बुलंद किया। आज कौम को शर्म नहीं आती कि सहाबा इकराम की तारीफ करने के बजाय गाली गलौज करते हैं, उनको सब्बो शितम करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। और अजीब सुन्नी मुसलमान है कि इन्हें भी गैरत नहीं आती। कम से कम कुछ तो सोचो। पैगंबर के रिश्तेदार हैं और वो उलुल आज़म इंसान है कि तारीख जिनको हमेशा याद रखेगी, कुरान जिनकी हिमायत में आता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने, अच्छा सारा वाज और सारी तकरीर एक तरफ, आखिरी बात मेरी याद कर लो, तख्ती पे लिख के ले जाओ, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। जो मदीने पाक में हरम नबवी में रोज़ा अक़दस की जालियों के पास खड़ा होकर सलाम पढ़ के आए, वो हाजी बन जाता है कि नहीं? बड़ा खुशकिस्मत वाला इंसान है कि नहीं? अल्लाह सबको ये मौका अता फरमाए। जो सारी उम्र में 4 दिन 2 दिन 2-4 मिनट आका के दरबार में खड़ा होकर सलात व सलाम पढ़े, वो हाजी, वो नेक, वो नमाजी, वो जन्नती। और जिसको काली कमली वाला अपनी बगल में लेके सुहाए पड़ा हो, फिर जिसको मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पहलू में सुला रहे हो, अपने पास सुला रखा हो, तू 4 मिनट जाली के पास खड़ा होकर जन्नती बन जाए। और वो उम्र जो जब पहले अलग था, आज भी कब्र का साथी, हशर का साथी, मुदर का साथी, बाजार का साथी, मजार का साथी, सारी जिंदगी का साथी। अरे आज भी जाके देख, काली कमली वाले में और फारूक में 2 उंगल का फर्क नहीं है। कितनी बड़ी सआदत है। अगर रोज़ा अक़दस जन्नत है तो फारूक भी जन्नत में है। और हमारा अकीदा है मुसलमानों का कि अर्श अजीम से आला मकाम है रोज़े अक़दस की जमीन का। तो अर्ज कर रहा था कि ये दिन है फारूक आजम की याद के। कुरान करीम पढ़ पढ़ करके बख्शो, याद करो। सैयदना फारूक, आज का मजमून तो मेरे से ऐसा बना भी नहीं, तकलीफ है कान में। फारूक आजम की केसट मौजूद है, सुनो, याद करो। खुदा की कसम, मुमकिन है जन्नत में जाने का यही सबब बन जाए कि ये वो बंदा है जिसने फारूक के कारनामे सुनकर आह खींची थी, आंख से एक आंसू निकला था। बहुत मुमकिन है कि निजात का ये जरिया बन जाए। हजरत अमीर उस्मान के यौम यही है शहादत के। आप कम से कम इन सहाबा के करीब तो हो जाए, इनकी मोहब्बत को दिलों में बिठाएं, अपने ईमान को ताज़ा करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में आएगा। आप लोग जल्दी आया करें। आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कारी मोहम्मद हनीफ साहब मद्दज़िल्लहुल आली मदनी मस्जिद मुल्तान में सीरत हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौजू पर बयान फरमा रहे थे। तैयार करदा पाक रिकॉर्डिंग सेंटर, दुकान नंबर A84, पहली मंजिल, करीम